شہزاد صاحب آپ کے خیال میں یہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنزیہ وار کرتے رہے عمران خان صاحب، اور اب حالیہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی وہ تنزیہ وار کر رہے ہیں، یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست نہیں سمجھتے، کبھی ساتھ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، کبھی دشمن ہونے کی بات کرتے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو سیاست کھیل رہی ہے نا اس وقت، اور اس میں پی ایم ایل این ایک بڑا کمپوننٹ ہے، بہت کامیاب سیاست ہے۔ دو قسم کی غلطیاں انسان کرتا ہے، اور خاص طور پہ سیاسی طور پر بھی دیکھا جائے تو دو قسم کی، ایک ہوتی ہے فورسڈ ایرر، ایک ہوتی ہے انفورسڈ ایرر۔ انفورسڈ ایرر آپ کی اپنی شخصی کمزوریوں ولنریبلٹی سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک ٹینس میں شاٹ مارنے کا شوق ہے، وہ بال ایسا ہے یا نہیں، لیکن آپ شاٹ مار دیں گے۔ عمران خان صاحب انفورسڈ ایررز بھی بہت زیادہ کمٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنرل باجوہ کے چلے جانے کے بعد یا اس کے ہوتے ہوئے بھی جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی دشمنی ہے یا ان کا پرابلم تھا یا ان کو یہ شکایات تھیں، صحیح یا غلط کی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس کو اس حد تک بڑھایا گیا، اس حد تک چڑھایا گیا کہ لگا کہ وہ جنرل باجوہ کے نہیں، آرمی کے ادارے کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جو کہ باہر بیٹھے ریٹائرڈ کمیونٹی، جو کہ آرمی کی یا ملٹری کی ایک بہت سٹرونگ لابی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کچھ تھوڑی بہت ارتعاش پیدا ہونا شروع ہوا کہ عمران خان صاحب شاید کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ وہ انفورسڈ ایرر ہوتا ہے۔ آپ نے بات کر دی تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، غصے کے ساتھ ایک آدھ دفعہ، جذبات کے ساتھ ایک آدھ دفعہ، پھر اس کے بعد ڈھیلے ہو جائیے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ فورسڈ ایررز کیا ہوتے ہیں؟ فورسڈ ایررز دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو کہ پچھلے ایک ہفتے 10 دن کے اندر آپ نے دیکھا جس طریقے سے 75 جو ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، چاہے چھوٹے موٹے جیسے بھی ہیں، اس سے اس حد تک اس کو فرسٹریٹ کرنا مقصود ہے کہ وہ مجبور ہو جائے غلطیاں کرنے کے اوپر۔ جیسے کہ وہ جب اسلام آباد گئے اپنی پیشیوں کے لیے تو 3 جگہ پہ پیشی کی، چوتھی پہ نہ کی۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو ایک سیشن جج تھا، اب لگتا ہے کہ اٹ از ون سیشن جج ورسز عمران خان۔ آپ نے ایک دشمنی پیدا کر لی وداؤٹ اینی ریزن، حالانکہ وہ چوتھی جگہ بھی چلے جاتے اور کہتے کہ ہاں ان کو ادھر بھی اپنی ضمانت وغیرہ مل جانی تھی۔ لیکن یہ ہے دوسرا۔ اب ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو ہو گیا جس طریقے سے عمران خان کو بڑھا دیا گیا عدالتوں کے ساتھ اور بہت وسیع پیمانے پہ اس کو کنفرنٹیشن میں ڈال دیا۔ اب ہے معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا، جس کے اوپر آپ کا بنیادی سوال ہے، اور آپ مجھے ٹائم زیادہ نہیں دیں گی گو کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ اگر جنرل باجوہ ہوتے، جنرل باجوہ آرمی چیف ہوتے تو اب تک عمران خان سے 10 دفعہ ملاقات کر چکے ہوتے۔ ہر آرمی چیف ایک مختلف طبیعت لے کے آتا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے ایک بیگیج ہوتا ہے، بیک ڈراپ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنرل مشرف کا دور ختم ہوا تو جنرل کیانی کے پاس سب سے پہلا کام کیا تھا کہ جنرل مشرف کے 9 سالہ دور نے اس آرمی کو نقصان پہنچایا، میں نے اس کو امیج کو ری بلڈ کرنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس نے کنٹین کر لیا اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ جنرل باجوہ کا جو 6 سال کا دور تھا اس نے بھی کچھ ایسے ہی اثرات چھوڑے ہیں۔ تو یہ فوج اپنے امیج کو اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف جتنا رکھ سکتی ہے رکھے گی۔ آپ کا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ وہ صرف اور صرف پاکستان کو ریلیف ملتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا ریلیف اس طرح ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ سیاستدان مل کے اپنے راستے خود نکالیں اور فوج کو جس طریقے سے بحث میں لایا جاتا ہے وہ نہ لایا جائے۔ یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، جتنا میں جانتا ہوں، عمران خان تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو راضی نہیں، اور جن کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو راضی نہیں۔ یہی اس وقت ان کے سیاسی مخالفین سمجھا رہے ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ عمران خان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے یا وہیں بیٹھنے پہ بزد رہیں گے؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو ایک ایسے جھمیلے میں ڈال دیں جس میں سے کوئی سرا کہیں پہ طرف نہ نکلے۔ ڈال تو دیا گیا، لیکن ابھی ہے صدر پاکستان، جھمیلے میں تو ہیں ہم 11 مہینے سے۔ تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کے آگے، یہی تو میں آپ سے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو جھمیلے میں ڈال دیا گیا، کس طریقے سے ٹیکٹیکلی ڈال دیا گیا کہ مجبور ہو جاؤ یا آپس میں لڑائی کرو، عمران خان دشمن بن جائے، آرمی دشمن بن جائے عمران خان کی، وہ بھیڑ پڑے۔ ادھر سے عدالتوں کو بڑھا دیا عمران خان کے ساتھ۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے ملک کو اس دہانے پہ پہنچا دیا گیا جہاں پر کوئی سرا نہیں ملتا ریزولوشن کا، بلکہ مجبور کیا جا رہا ہے اسی فوج کو
اور انہی عدالتوں کو کہ وہ 90 کی دہائی کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو واپس لے کے آؤ اور سب کو پاک صاف لانڈری میں سے نکال کے ڈرائی کلین کر کے واپس پیش کر دو کہ دیکھا فوج نے تو ٹیک اوور کر لیا، فوج تو ہائیبرڈ نظام چاہتی ہے، فوج تو فانا نظام چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے جس کا مورا عمران خان نہ چاہتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو ایڈوائز کریں اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے ایک مورے کے طور پہ۔ بڑے کایا لوگ بیٹھے ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں، نہ جانتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کون کس کو مجبور کر رہا ہے۔ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھائی صاحب۔ مجھے ابھی جنرل باجوہ کا ذکر ہوا تو بات یاد آ گئی کہ عمران خان آخری وقت جو سڑکوں پر نکلے وہ 25 نومبر تھی، یعنی کہ جنرل باجوہ کی موجودگی میں وہ مستقل سڑکوں پر رہے گزشتہ سال مارچ سے لے کے نومبر تک، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر انگلی اٹھاتے رہے۔ اب وہ کل دوبارہ نکلنے جا رہے ہیں، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہیں تو کوئی کیمسٹری اتنی سیٹ تھی کہ عمران خان صاحب بہت کمفرٹیبل تھے۔ یہ جو اب انکمفرٹیبلٹی کا زون چل رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ غلطیاں کروائی جا رہی ہیں یا مجبور کیا جا رہا ہے، مطلب لیڈرز ہونا یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنا احترام اور اپنے فیصلوں سے اپنا احترام کروانا تو ان لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر لیڈرز ہی نہ سمجھ پائیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی ایکس پرائم منسٹر، تو پھر وہ کھیل رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنرل باجوہ کی اور عمران خان کی تو کیمسٹری ملتی تھی، اور اسی وجہ سے عمران خان نے انہیں آفر بھی کی کہ آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ کیمسٹری سمجھ نہیں آئی کہ لندن سے نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کو کیوں کہا تھا کہ ایکسٹینشن کا ووٹ دے دیں۔ عمران خان کی کیمسٹری تو مجھے سمجھ آتی ہے، مجھے نواز شریف صاحب کی کیمسٹری نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے اپنی جماعت کو یہ کیوں کہا تھا کہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ دے دیں۔ اس کے بعد ہی تو گئے تھے اس ملک سے، یعنی آپ نے وہ بات ذرا کلیئر کر دی۔ میں آپ خود کلیئر کر کے کہیں کہ وہ اس کے بعد ہی تو گئے تھے یہاں سے۔ وہی نا، یہ جو لفظ لاڈلا لاڈلا ہوتا ہے نا، تو مجھے بڑا لاڈ آتا ہے اس لفظ کے اوپر کہ لاڈلا۔ دیکھیں نا، عمران خان کے پیچھے جیسے کہہ رہے ایک وہ محاورہ ہے کہ موت زندگی کا پیچھا کرتی ہے، ایسے عمران خان کے پیچھے وارنٹ گرفتاریاں پیچھا کر رہے ہیں اور وہ بھاگے جا رہے ہیں، وارنٹ آئے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، صبح 2 نئے آ جاتے ہیں، پھر 2 نئے آ جاتے ہیں۔ آج دلچسپ بات ہوئی کہ جب ان کے وکیل نے کہا کہ جی عمران خان پیش کیوں نہیں ہو جاتے، یہ تو اکتوبر پچھلے سال سے چل رہا ہے، کوئی اکتوبر سے معاملہ یہ والا جس کے اوپر آج پیشی تھی۔ نہیں، ابھی پچھلی دفعہ اسلام آباد 3 عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، لاہور میں نہیں پیش ہوئے۔ اب وہ مجھے آپ اگر یہ کہیں کہ جی صبح سے شام تک آپ نے 36 عدالتوں میں پیش ہونا ہے، تو ہر بندے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور یا تو وہ نہ پیش ہوئے ہوں۔ آج عدالت میں جب وکلا نے کہا کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، تو جواب آیا کہ جی موت تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے۔ تو مجھے لاہور ہائی کورٹ کا وہ جملہ یاد آ گیا جو نواز شریف کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی جان کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ یار کیمسٹری عمران کی ملتی ہے، وہ کال افسار بھائی کے، اور سائیاں کتھے نے تے بدائیاں کتھے نے۔ تو میں ذرا تھوڑا سا کنفیوز ہوا کہ چلے کنفیوز نہ ہو، تب تک تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے وہ بہترین ہیں اور ان سے بہترین کوئی جانتا نہیں، جو پالیسیز بھی بنا کے دے رہے تھے ان کے لیے پارلیمنٹیرینز بھی ارینج کر کے دیتے۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ وہ مجھے دشمن سمجھتے ہیں۔ اچھا نہیں، اس میں ابھی جو حسن بھائی نے نوری نت کا نام لیا نا، تو بڑا خوبصورت جملہ اسی کانٹیکسٹ میں نوری نت کہتا ہے کہ جیتے کر دے تینوں میں اپنا دشمن مان لواں۔ اب اگلا جملہ ذرا سخت ہے تو وہ میں نہیں کہوں گا، اتنا تک ہی رکھوں گا۔ تو بات یہ کہ وہ میں نے پورا بیان پڑھا عمران خان کا کہ وہ انہوں نے کس ریفرنس میں بات کی تھی۔ وہ ایک بات کر رہے تھے کہ ملکی مسائل کے اوپر میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیں فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تو یوں ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا، میرے ساتھ ایسا ہوا تو نہیں کیا، تو لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ تھا۔ لیکن ہم نے وہ لگتا ہے اور پچھلا سارا اڑا کے ایک جملہ یہ دے دیا۔ لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر یہ طے کرنا ہو نا کہ کہاں اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ رگڑا کس کو لگ رہا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ وہ ابصار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف کس کو سب سے زیادہ مل رہا ہے، آپ جس کو اس اینگل سے کہہ رہے ہیں وہ اس اینگل سے کہہ رہے ہیں، یہی وہ میری دعا ہے کہ جو رگڑا نواز شریف صاحب کو لگا تھا نا اور انہیں باعزت لندن بھیج دیا گیا تھا، وہ رگڑا عمران خان کو بھی لگ جائے۔ اگر وہی رگڑا ہے نا تو پھر تمام سزائیں معاف کر کے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اوپر اور کیا کہتے ہیں عمران خان کو باہر بھیج دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ عمران خان باہر جانا نہیں چاہتا، رولا اصل یہ کہ 751 اس کی یہ ہے کہ اس نے باہر نہیں جانا۔ آپ جو چاہتے ہیں کرتے رہیں، وہ آپ سے کھیل رہے ہیں، آپ اس سے کھیل رہے ہیں، اور وقت چل رہا ہے۔ جی ابصار صاحب دیکھیں عائشہ، میں ایگری نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے انصافی کرتے ہیں ہم۔ میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہمیں رہنا چاہیے۔ بالکل عمران خان سے نواز شریف جیسا سلوک ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں،
اور نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا, انہیں پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے جو سینٹ کی ٹکٹ ایشو کی ہوئی تھی, ثاقب نثار صاحب نے ان کو کینسل کر دیا, وہ آزاد امیدوار ہو گئے, جس سے پی ٹی آئی کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہو گئی. پھر نواز شریف 1 سال جیل میں رہے, ان کی بیٹی جیل میں رہی, پھر ان کی بیٹی کو دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں بھیجا گیا. اب صاحب بھائی کے ایک سال رہنے کے بعد جیل میں پھر وہ گئے ہیں باہر, اور کیسز ختم نہیں ہوئے. کیسز ابھی بھی اپنا سعد رفیق کا بیان سن لیں جو صبح انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے عمران کو انہوں نے عمران کو واپس بھیج دیا. آپ تو سن لیں, اب وہ سن تو لیں, آج اب اس کا سعد رفیق کا بیان جو آج انہوں نے صبح دیا ہے. اچھا